اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ نے کہا، کس سے کہا؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کہا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، یا قومی بول تو اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، تم پر میں نے جو نعمت کی ہے اس کو یاد کرو۔ نیچے پھر بول رہے ہیں، دیکھیے، اذ جعل فیکم، جب کہ بنایا، فیکم، تم میں بنایا، انبیاء، وہ جعلکم، اور بنایا تمہیں، ملوکن، یہاں تک کا ترجمہ بولو گے جب لقومی، یا قومی اذکروا نعمت اللہ آ گیا، علیکم اذ جعلکم انبیاء، کیا نعمت دی ہے ہوئی؟ قوم میں سے ہاں، مطلب موسیٰ، یہ جو بنی اسرائیل کی امت ہے، اس میں جتنے نبی آئے کسی میں نہیں آئے، بے انتہا پورا سلسلہ لگاتار، اسی امت کو اللہ نے کئی رسول بھیجے، کئی انبیاء بھیجے، وہ نعمت بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہاں، اور نہ صرف انبیاء کو بھیجا ہے بلکہ بعض انبیاء کو وہاں سلطنت کا بادشاہ بھی بنائے۔ ملکن ہے، دیکھیے ملکن کیا ہے بھائی؟ ملک کی جمع سے، جمع مکسر، ملک کی جمع، واحد کیا ہے اس کا؟ جمع ہے، یہ ملکن، ملکن جی، بادشاہ، مالک کے بجائے ملکن بھی بولتے ہیں، تو اس کی جمع ہے یہ۔ جیسے سلیمان علیہ السلام، ان کے والد کون؟ داؤد علیہ السلام، یہ بھی کیا تھا؟ دونوں بادشاہ بھی تھے اور جو ہے نبی بھی تھے۔ اور کیا بول رہے ہیں دیکھیے آگے، وہ آتاکم، اور عطا کیا تمہیں، ما لم یوتی احدم من العالمین، کیا مطلب ہوا بولو؟ عالمین میں سے کسی کو عطا نہیں کی ہوئی، یعنی اس زمانے میں ان کے پورے پیریڈ میں جو ہے جو کچھ تم کو دیا گیا ویسے کسی اور کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو نعمتیں نہیں دیا جتنے ان کو دیا، من العالمین بول تو اس وقت کے لوگوں میں، ان کے جتنا بھی پیریڈ تھا وہ پیریڈ میں تم کو ترجیح دیا، تم کو جو ہے سہولتیں دیا، کسی کے اور کو اتنے نہیں دیا، احسان جاتا رہے اللہ تعالیٰ۔ اب پھر اس کے بعد بول رہے ہیں دیکھیے آپ، یا قومی، اے میری قوم، قوم ادخلو،
ارض المقدسہ. اب یہاں کیا ہے معلوم ہے؟ یہ جب جو ہے اللہ کا حکم ہوا نکل جاؤ، بنی اسرائیل کو لے کے یہ مقام چھوڑ دو، رات رات نکل جاؤ، تو بحر خلدوم پہ آ کے رک گئے تھے. پھر بعد میں جو ہے ان کا قافلہ کس کا؟ فرعون کا پیچھے آ رہا تھا. وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے. آگے جو ہے بحر خلدوم ہے، اب پیچھے ہے، اب تو گئے جان سے. تو اللہ کا حکم سے لاٹھی مارے، راستہ بن گیا، باہر آ گئے. فرعون وغیرہ پراس آئے تو بیچ سمندر میں ان کو ملا دیا، اللہ تعالیٰ ختم کر دیا. اب یہاں یہ لوگ باہر آ گئے نا، اب وہ سب ساتھی اس کے شہر وغیرہ تو کچھ نہیں تھا، جنگل ہی جنگل یہ وہ تھا. اب جو ہے اب کیا کرنا بھائی یہاں؟ ہم یہاں تو آ گئے، باہر تو اس سے بچ گئی، ادھر آ گئے. اب مصر کے علاقے میں آ گئی. اب کیا کرنا؟ تو جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں بیت المقدس شام اس طرف چلے جاؤ، شام بیت المقدس کی طرف جاؤ. حکم ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام بولے بھائی اللہ کا ایسا حکم آ گیا ہے، اب ادھر جانا ہے. تو قوم کیا بولتی؟ وہاں جو ہے بہت جبارین لوگ رہتے ہیں. وہاں اس وقت کیا تھے؟ بہت ہی طاقتور لوگ تھے. جبارین کا مطلب کیا ہے؟ آئیے. تو ابھی آپ آگے پڑھیں گے، ہم آتا دیکھیے. وہاں چلے جاؤ. التی کتب اللہ لکم، اور وہ علاقہ تمہارے لیے میں لکھ دیا ہوں، فکس کر دیا ہوں. اللہ بول رہے ہیں وہ علاقہ تم لوگوں کے رہنے کے لیے میں مقرر کر دیا ہوں، لکھ دیا ہوں، بول تو طے کر دیا ہوں میں صاحب. وہاں جاؤ. تو اب یہاں کیا بولتے ہیں دیکھا، وہ ہاں لا ترتدو، را دال دال، اور تا زبر جو ہے نا وہ افتعال کی علامت ہے. اگر کسی لفظ میں آپ کو تا زبر دکھ رہا ہے تو 20% کیا رہتے ہو؟ افتعال کے رہتے. یہ رے ہے، یہ را دال دال. اب اس کو کہنے میں لے جا رہے ہیں بھائی، باپ تا دکھ رہا نا، اس میں تا زبر ہے نا. باب افتعال کی علامت کیا ہے؟ باب افتعال ہے. لفظ دیکھ کے کیسا پہچانیں گے آپ؟ درمیانی حرف میں تا زبر اگر رہ گیا، اگر تا زبر کسی لفظ میں دکھا تو پہلے ذہن میں آنا آپ کے تا افتعال ہوں گا بول کے. بس دفعہ نہیں بھی آتا، بہت 90% سے زیادہ وہ رہتا. تو پھر اگر اس میں نہیں ہے تو پھر دوسرا کیا ہے وہ غور کرنا پڑتا. تو یہ باب افتعال ہے. اب بولیے افتعال میں گئے تو مصدر کیا بنے گا اس کا؟ بولو بھائی. ارتداد، ارتداد، ٹھیک ہے. ڈال لینا اس کو، اس میں ڈالنا اس کو. یہاں کیا الف زیر ہے، الف زیر لکھ دیے. پہلا حرف فا ہے، فا یہاں را ہے، را لکھ دیے. را پہ جو ہے زبر یہ ہوتا جزم ڈال دیے. پھر اس کے بعد میں تا آنا ہے، تا داخل کر دیے. تال کے اوپر اس میں ہمیشہ تا میں کیا رہیں گا؟ زیر رہیں گا. اس کے مصدر میں زیر رہتا، مصدر میں باقی سب صیغوں میں کیا رہیں گا؟ زبر رہیں گا. پھر یہ دال آ گیا، پھر ایک الف آنا، الف آ گیا، پھر دال ہے، دال آ گیا. ہاں اس کے معنی ہے لوٹنا. ارتاد ان کے معنی کیا؟ لوٹنا، پلٹنا، جانا، واپس آنا. اب یہ ماضی کیا ہوں گا بولو؟
یہ آئے گا یہ بھی کرنا ارتدا ہے نا، یہ گرا دیتا نا، الف گر جاتا تو دونوں دال ایک طرف آ جاتے، اس واسطے جو ہے تجدید ہو گیا ہو. ٹھیک ہے نا. اب ماضی کیا ہوں گا بولیے؟ ماضی آ گیا مضارع. علامت مضارع تے لگا دیے. ترتدو ہوتا نا. وہ جمع کا صیغہ ہے تو کیا کریں گے؟ واو الف کا لا ہے تو وہ یہ دیکھیے لفظ اس کے ساتھ پہلے لا ہے، کیا دیکھو اس سے پہلے لا ہے نا، یہ مضارع کا صیغہ ہو گیا. جمع بول تو یہاں مضارع ہے نا، واو ہن ہونا، وہ اصل میں کیا ہونا؟ واو نون تھا. لا نکل لا، پھر لا نفی ہے نا، یہ تو وہ نون گر جاتا، الف آ گیا. وہ سمجھ میں یہ بات؟ ٹھیک ہے بھائی. الحمدللہ. ہاں ولا ترددو علی ادبارکم، مت پلٹو، وہاں جاؤ. حکم کہاں ہو رہا ہے؟ وہاں مقدس کی جگہ پہ، شام کی جگہ پہ جاؤ اور مت پلٹو. ہاں ادبار کیا ہے بولو؟ دبرون کی جمع. دوبرون کی جمع ہے. پیٹھ، پیٹھ پلٹا کے مت آؤ، اپنے پیٹوں کو پلٹا کے پلٹ کے مت آؤ. تنقلبو، اب اس کی تشریح کرو بھائی. مادہ کیا ہوں گا اس کا؟ قاف لام با، لام بے، انقلاب، اختیال سے انقلاب. ہاں قاف لام بے مادہ ہے، اور اس کے اندر سوچو جو کوئی سادہ تو نہیں ہے. انفعال، یہ کیا دکھ رہا ہے؟ انفعال کا ہے. نہیں کیا کیسا پہچانے انفعال کا؟ نون ہے، ہاں نون آ رہا ہے. نون جزم. اگر کسی لفظ میں نون جزم آیا تو کیا سمجھنا؟ انفعال کا ہے، اس کی علامت ہے. وہ 8 ابواب تو ہے نا بھائی، اس میں انفعال کی کیا علامت ہے؟ نون جزم آیا. اگر کسی لفظ میں نون جزم دکھا آپ کو تو سیدھا پہلے کیا سوچیں گے؟ انفعال کا ہے. بولیں قاف لام با مادہ ہے. اب کس میں لے جا رہے ہیں ہم؟ انفعال. تو مصدر بنائیں گے. پہلے کیا کرنا؟ مصدر بنانا. کیا ہوں گا بولیے؟ الف زیر اور نون جزم اس کا آ گیا. اب یہاں فا کے جگہ کیا ہے؟ قاف ہے. انقلاب. انقلاب کیا مانے بھائی؟ بدلنا، تبدیل کرنا. انقلاب برپا کر دیا بولتے نا. انقلاب برپا ہو گیا. بولتے کیا ہے؟ ایک حکومت گر گئی، دوسری حکومت آ گئی. ویسا معاملہ ہے. انقلاب کے معنی بدل دینا، پلٹ دینا، زمانے کو پلٹ دینا، ایسا معنوں میں آتا ہے. انقلاب. ان کیا رہے یہاں ایسا لکھنا پڑے گا. تو اب یہ ماضی بولیے. انقلابہ ٹھیک ہے، اس میں ماضی ہے نا. ٹھیک ہے چلو مضارع بولو. یہاں کیا لفظ ہے؟ پچھانوں کو سا ہے. جمع مذکر حاضر. یہ بھی جمع بنا، قالی جمع بنا، مضارع بنانا پڑے.
مضارع بنائے تو کیا تا سے بناؤ، تا سے کرے تو کیا ہو گیا ہے تنقلی بو، جمع کرے تو کیا ہو گیا ہے واو نون لگا دیے. اب وہ جو پہلے لا آیا نا اس کا اثر اس پہ بھی پڑ رہا ہے تو یہ نکل جاتا واو الف آتا. اگر لا کے معنی لے تو یا جمتا نے سینٹنس یہاں ورنہ لینا، ورنہ نہ کے بجائے ورنہ. ہاں اور تنقلبو خاسرین، اگر تم نہیں کہیں گے تو کیا ہوں گا، حشر کیا ہوں گا تمہارا، تم جو ہے نقصان اٹھانے والے، واپس ہو کر نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے، بجائے تم کو فائدے کے نقصان ہو جائے گا. یہ ہے. اب یہاں دیکھیے کیا بولتا ہے، خالو، قوم بول رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، مکالمے کی شکل میں رہتا قرآن ہمیشہ، انہوں کچھ بولتے پھر انہوں کچھ جواب دیتے، ایسا ہے. خالو، ان لوگوں نے کہا، موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا، کیا کہا، انا بے شک، فیہا، فیہا، ہاں کی ضمیر کدھر ہوں گی اندازہ سوچو ذرا. وہ علاقے کے لیے ہاں جہاں جانے کا حکم دیے تھے اس جگہ اشارہ ہے. وہ علاقہ ہے نا بھی ایک، اسے بھی علاقوں کو کیا ہے منس استعمال ہوگا تو ہاں کا سکھا ہے. فی ہا، اس میں، قومن جبارین، قوم ہے کون، کیسی قوم ہے بھائی، جبارین. ہاں اس کا مادہ بولو بھائی کیا ہے، جیم بارہ، جیم بارہ ہے. یہ لفظ کو پہچانو کیا ہے، مبالغہ سے. کون سا وزن ہے، فعال، ہاں فعالن، جیسا غفارن ہے، غان غین فارا غفرا، غفارن خوب بخشنے والا. جبارن وہ اسی وزن پہ آیا ہے. جبار ان کے معنی کیا ہے، زبردست قوم ہے، یعنی قوت والی قوم ہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں جاتے ہم بول کے بول رہے ہیں. انا فیکم قومم جبارین، وہ انا لن ندخلها حتی یخرجوا منہا، جب تک وہ لوگ وہاں سے نہیں نکل جاتے ہم وہاں نہیں جائیں گے، جب تک وہ وہاں رہیں گے ہم نہیں جائیں گے. کون بول رہے ہیں، یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے رہی. اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا کہ وہاں جانا ہے، بولے تو نہیں ہم نہیں آتے، جبار لوگ ہیں وہاں، ہم جوتے کھانا پڑتا ہم کو نہیں آتے. نہیں یعنی قوت والی قوم ہے، طاقت والی قوم ہے، کچھ بھی ہوں گی، اب تو کیا کہنا، نہیں ہے، ذکر نہیں ہے اس میں. اس وقت وہاں کے جو لوگ تھے زبردست لوگ تھے، قوت والے لوگ تھے، وہ معلوم تھا لوگوں. وہ قوم ہے، قرآن خاموش ہے اس واسطے، تو اس کی تحقیق کرنے کی اپنے کو ضرورت ہی نہیں. جو ضروری چیز ہے وہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ. ارے وہاں کون تھے، کون تھے، کوئی بھی آدمی ہی نہیں رہتے، یہ قوم ہے وہاں بسی ہوئی ہے، وہ جو ہے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ ہے. بس یہ بتا دے رہے ہیں کہ بہت ہی طاقتور قوم تھی، اس کے ڈر سے جو ہے یہ لوگ نہیں جانا چاہ رہے تھے. وہ انا بے شک، لن ندخلہا، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہرگز نہیں جائیں گے، ہاں داخل ہوں گے. تو ندخلا، لام کے پیش آنے کے بعد زبر کیوں آیا وہاں، لن سے، لن کی وجہ سے. لن جہاں بھی آتا نا، لن جہاں بھی آتا اس کے آخری حرف کو کیا کرتا، انہیں پیش رہا تو زبر میں بدل دیتا اس کو. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہمیں یاد رکھنا پڑتا بھائی. دیکھو بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بغیر کسی شخص کو نجات ملنے والی نہیں ہے، نہیں ملنے والی نجات.
یہ ایک ہی کتاب ہے جو آپ کے دل کو نرم کر سکتی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں کرتی. انسان کا دل نرم ہوتا ہے اس سے. ہاں، اس کے بعد میں کیا بولے گی؟ فَإِن يَخْرُجُوا، جب وہ نکل جائیں گے، منہا وہاں سے، وَأَنَّا دَاخِلُونَ، جب ہم جائیں گے وہاں. اس کے پہلے والا پہلے حتی ہاں؟ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ ہاں. چھو گیا آگے چلے آئے اس میں. ہاں، تو جب تک وہ چلے نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے بول کے بول رہے لوگ. ہاں، اب یہاں دیکھیے پھر کیا بول رہے ہیں؟ خالہ، کون بول رہے ہیں اب؟ رجولانی. رجولانی کیا ہے بولو؟ دو آدمی، دو لوگ. ہاں، دو لوگ، دو لوگ، یعنی قوم میں سے دو لوگ، موسیٰ کی قوم میں سے دو لوگ. من الذین یخافون، وہ لوگ کیا ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. اور کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انعم اللہ علیہما، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے ان پر انعام کیا ہوا، اللہ نے ان پر انعام کیا ہے. تو یہ کون ہے معلوم ہے؟ اس میں سے ایک جو ہے نام، یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے گئے تھے. ہاں ہاں، تو وہ تو ایک وہ تھے اور ان کا ساتھی ایک تھے. وہ دونوں بھی جو ہے ان کو بول رہے ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں بھائی؟ ادخلوا علیہم الباب، یعنی دروازے سے، شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ آپ لوگ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہوں گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی جو ہے انشاءاللہ غالب رہیں گے. یہ دو لوگ بول رہے ہیں. تو وہ لوگ بھی سجد کرتے، سمجھانے کی کوشش کرتے قوم کو کہ جو ہے تم دروازے سے داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ تم ہی غالب رہیں گے. بولے بھی تو پھر کیا جواب دیتے دیکھیے. یہاں ان کا جواب دیکھیے، قوم کا جواب دیکھیے. اور کیا بول رہے ہیں یہ بھی لوگ، یہ لوگ دو میں، اور کیا بول رہے ہیں؟ وہاں ویسا دروازے سے داخل ہو گئے تو آپ ہی غالب ہو جائیں گے. وہ علی اللہ وتوکلوا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرو اور داخل ہو جاؤ. یہ بہت خاص چیز ہے. دیکھو بھئی، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ کرو. کیا مطلب اللہ پر بھروسہ کرو؟ اسباب اختیار کر کے بھروسہ کرو صاف ہے الفاظ، کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ کرنے والی ذات اللہ کی. ہاں، بس ہر کام کا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اسی پر سب کو بھروسہ کرنا چاہیے. میں مثال کے طور پہ ایک آدمی بیمار پڑ گیا، علاج کرنا منع نہیں ہے بھائی، علاج کرنا منع نہیں ہے، مگر ایمان والا آدمی علاج کیا بھی تو، کر رہا ہے بھی تو، کیا سمجھتا؟ شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے. بھروسہ ڈاکٹر پہ نہیں، کس پہ کریں گے؟ اللہ پہ کرنا. تو جب ہی آپ مومن ہیں نا، تو مومن ہی نہیں ہیں آپ. اس کے بعد میں خالو، کون بول رہے ہیں؟ قوم کے لوگ بول رہے ہیں، یا موسیٰ انا، ہم لن ندخلها ابداً،
میں کبھی بھی ہم نہیں جائیں گے ما دامو فیہا. دامو کی تشریح کرو بھائی، مادہ کیا ہوں گا؟ دال واو میم. صحیح ہے، دال واو میم. ماضی کیا ہوا؟ داما، جمع کا صیغہ ہے. دامو، داما مانے رہنا. جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے ہم ہرگز جانے کو تیار نہیں ہیں. ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے. اور یہ بولے بعد میں بھی کیا بول رہے ہیں؟ یہ دیکھیے خاص بات، فَاذْهَبْ أَنْتَ، فَاذْهَبْ جاؤ تم. موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے ہیں تم، وہ ربو کا، تم اور تمہارے اللہ جاؤ. سمجھے کیا جواب داری قوم؟ آپ اور آپ کے اللہ جائیے، ہم نہیں جاتے. کتنا بڑا انکار ہے. داموں کے کیا معنی سے؟ ہاں ربو کا، اور کیا بول رہے ہیں جا کے؟ قاتلہ انا ہا ہنا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. تم اور تمہارا خدا جا کے ان سے جنگ کرو، ان سے لڑو، ہم نہیں جاتے. اتنی بڑی گستاخی ہوگی بھائی. آدمیوں کی اتنی بڑی ضرورت ہوگی. رسول کا انکار کر رہے ہیں، نہ رسول کو، نہ اللہ کو بھی چھوڑ دے رہے ہیں. کیا مقام رہیں گا ان کا؟ تمہارا خدا جا کے لڑو ان سے، ہم تو نہیں آتے. اتنی بڑی بات کر دیے دیکھو. اب یہ موسیٰ جو ہے پریشان ہو گئے، جواب سن کے تکلیف ہو گئی بہت ان کو. ہاں اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے بول رہے ہیں، قال ربی، کہا اے میرے رب، ہاں لا املکو، میں قدرت نہیں رکھتا. ملکہ ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ وہی ہے ملکہ. میں قدرت نہیں رکھتا کس اللہ سوائے اپنے نفس کے اور میرے بھائی کے. ان کے بھائی کون تھے؟ ہارون. میں اور میرے بھائی کے اوپر ہی میں جو ہے قدرت رکھتا ہوں، دوسروں پہ نہیں رکھتا. بولے بھی تو سن رہے ہیں نا بھائی. تو اللہ تعالیٰ سے گلا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام گلا کر دیے، سوائے میرے اور میرے بھائی کے جو ہے میرے کو کسی اور کے اوپر قدرت حاصل نہیں ہے. بولے تو بھی نہیں سنے نا بھائی، بول دیے. اور اب اللہ تعالیٰ کو موسیٰ بول رہے ہیں فَفْرُقْ، فا را قاف مادہ ہے بھائی. اس کا کیا لفظ ہوں گا؟ 95,000 میں آئے. فا را قاف، آخری میں جزم دکھ رہا ہے، بس امر کا صیغہ ہے. آخری میں جزم کدھر ہوتا؟ صرف امر میں ہوتا. بیننا و بین القوم الفاسقین، اللہ اے اللہ تو ہم میں اور یہ نافرمان قوم میں دوری پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے. دعا کر دیے. موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے گلا کر دیا، اللہ سے بول دیے میں اور میری قوم، میں اور میرا بھائی، ان دونوں پہ میں جو ہے قدرت رکھتا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل کرانے میں. قوم نہیں مان رہی ہے، وہ قوم کو اور ہم میں دوری پیدا کر دے. بولیے. تو پھر اب اللہ کا جواب آ رہا ہے. کیا جواب آ رہا ہے؟ اللہ کا جواب کیا ہے؟ قالا، یہ کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. قالا، اللہ نے کہا. وَإِنَّهَا، بے شک اس جگہ سے، ہا کی ضمیر کی جا رہی ہے وہاں جہاں جانے کا بولے تھے نا وہاں. انہا محرمتن علیہم، وہ مقام جو ہم جانے کے لیے ان کو تجویز کیے تھے، شام اور مقدس مقام. ہاں
تو ان علیہم 40 سنتن 40 سال کے لیے ان پہ حرام کر دیا گیا. اللہ اپنا غضب بتا رہے ہیں. ہاں بات نہیں سننے کی وجہ سے ان کی درخواست سننے کے بعد موسیٰ کی اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس جگہ پہ جہاں ان کو حکم گیا تھا جانے کا نہیں جانے انکار کر دیے لوگ. اب 40 برس تک وہ مقام پہ نہیں جا سکتے لوگ. یہیں جنگلوں میں بھٹکتے رہنا پڑیں گا. جہاں بولے نہیں گئے تو جنگلوں میں بھٹکتے رہنا پڑیں گا. 40 سال تک حرام کر دیا. وہ کر دیا اللہ تعالیٰ ہو جائے گی. ان کو اللہ تعالیٰ چن کے بولے تھے ان کو یہ مقام پہ چلے جاؤ, تو یہ لوگ نہیں گئے. تو اس کا عتاب یہ ہوا, سزا یہ ہو گئی ان لوگوں کو کہ 40 برس تک ان پہ وہ جگہ حرام کر دی گئی. اب جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتے. کیا ہے بھئی یہ لفظ کیا ہے بولو؟ یتیہونا, تا یا مادہ کیا ہے؟ اب اس کے سادہ ہے بھئی, یہ کیا ہے؟ یہ سادہ ہے. تو بولو حضرت میں آپ ماضی کیا ہوں گا اس کا؟ اصول کیا ہے بھائی بولو؟ دونوں پہ کیا ہونا؟ دونوں پہ زبر لا دیے. اب میں بیچ میں یا آ گیا, ہاں تو یا زبر تو بدلتا نہیں, تو یہ کیا ہو گیا؟ الف سے بدل جائیں گا, ختم. ہاں تو کیا ہوگا یہ؟ تا ہاں. مادہ کیا ہے؟ تا یا ہا. ماضی کیا ہو گیا بھائی؟ تا ہا. یہ کیا ہے؟ ماضی ہے. مضارع. بولو کیا ہوں گا؟ یا تا. بولو کیا اور کیا ہوں گا؟ بولو کیسا لگیں گے؟ بولو کیا ترکیب کیسے رہیں گے؟ دیکھو بھائی خاص بات یہاں یہی ہے, یہاں تک ٹھیک ہے. اب مضارع کا اصول کیا ہے؟ کیا لگانا؟ پہلے اب یا لگانا سمجھو. یا تو لکھ دیے یا زبر کے ساتھ. اب یہ تا ہے, تا بھی آ گیا. تا بول تو ایسا تا ہے یہاں, ہے نا؟ تا ہے نا. اب یہ الف ہے. اوریجنل کیا ہے؟ یہ یا ہے, تو یا لکھیں گے یہاں. پھر یہ اب یہاں دیکھیے, یہ الف جو ہے اوریجنل جو ہے یہاں زبر تھا بول کے, ہاں یہاں جو یہ الف ہے نا, پھر یہ یا سے بدل جاتا ہے. یہ خاصیت ہے, ٹھیک ہے نا. پھر یہ چیزیں دیکھیے اس میں تبدیلی اصولی طور پہ یہ ہو رہا ہے. اب یا ہے نا, یا اپنے سے پہلے کیا چاہتا؟ یہاں ہے کیا؟ تو اس کو زیر ہو جاتا. جمع بولے تو کیا ہو جائے گا؟ واو نون کی جمع, وہ لفظ ہے وہاں. یہاں جو یا بیچ میں پھر الف یا کی شکل میں آ گیا, وہ تا زبر بدل گیا. یہاں ہمیشہ جو ہے مضارع میں ماضی میں کیا زبر رہتا. علامت مضارع پہ ہمیشہ دیکھیں آپ زبر ہے, تو یہاں زیر ہو جا رہا وہ یا آنے کی وجہ سے. یہ خاص بات ہے یہاں سمجھنے کی. تو یہ قرآن کو ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سمجھنا پڑتا, نہیں تو پڑھنا غلط ہوا تھا, معنی بھی بعض وقت غلط ہوا. یتی ہونا یعنی بھٹکتے رہیں گے, بھٹکتے رہیں گے فی الارض زمین میں, وہیں جنگلوں میں ادھر ادھر پھرتے رہیں گے.
پھر اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فلا تاسا، تاشا کی تشریح کرو بھائی آپ، اس کے بھی اس کا الف سین یا، کتنے سوچو سمجھ میں نہیں آتا پھر کیا ہے مادہ، کیا ہے بھائی؟ الف سین یا. تو بولیے اس کا وہ کیا ہوں گا؟ آپ ماضی بولو کیا ہوں گا؟ سادہ ہی ہے یہ بھی. ماضی کیا ہوں گا بولو؟ یہ یاد رکھ لو، باب ضربہ سے ہے. باب کیا ہے اس کا؟ ضربہ ہے. اب ماضی لکھ رہے ہیں اپن، یہ پہلے پہ آخری پہ کیا زبر دے دیا نا، ہے نا؟ اس میں تو تبدیلی نہیں ہوتی. کس سے ہے؟ یہ ضربہ سے ہے. تو یہ یا ہونے کی وجہ سے اس پہ ضرب، اس پہ ضرور تو یہ اس کو کیا لکھتے ہیں اپن؟ الف مقصورہ لکھ دیتے ہیں. ایسا ہو گیا خالی. ماضی کیا ہوں گا؟ یہاں زبر ہے، زبر دے دیے. یہاں اس پہ بھی زبر ہے، سمجھیے اس پہ بھی زبر ہے. اب یہاں سین پہ بھی ماضی میں کیا ہوتا؟ درمیان حرف پہ حرکت کیا ہوتی؟ زبر. تو یہاں سین پہ بھی کیا کر دیے؟ زبر دے دیے. تو یہ ایسا ہو گیا. اب چونکہ یا ہے، اس کو یہاں ملا کے الف مقصورہ لکھتے ہیں نا. ایسا لکھنے میں تینوں پہ زبر آتا، لکھنے میں کیسا کریں گے؟ اس کو یا رہنے کی وجہ سے ایسا لکھ دیے. ہاں اس کے بعد میں مضارع بولیے کیا ہوں گا؟ کیا کرنا بولو؟ ایسے ہی رہیں گے بس. تاسی، یہ بابس سمیہ یہ بھی صحیح ہے. سمیہ تو یہاں زیر رہتا ہے نہیں؟ سمیہ میں کیا رہتا؟ زیر رہتا. اور مضارع میں کیا رہتا؟ وہ مضارع میں کیا ہوں گا بھائی؟ بولو. تاسا ہو گیا ہے. مضارع میں کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اب اس کو کیا کر رہے ہیں؟ یہاں لا لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ لا لگا دے رہے ہیں. یہ تا ہے تو یہ مضارع ہے. مضارع کو جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ لا لگا رہے ہیں. نہیں لگا ہے تو یہ یا کیا ہو جائیں گا؟ یہ بولو گر جاتا نا، یا گر جائیں گا. یہ لا تا، یہ کھڑا زبر کے بجائے چلیے. تو کیا بھٹکتے پھریں گے فی الارض، کس میں؟ زمین میں بھٹکتے پھریں گے. فلا تاسا، تاسا کے معنی کیا ہے بھائی؟ وہی افسوس کرنا چاہیے، افسوس مت کرو. ہاں. علی قوم فاسقین، ان کے واسطے تم کچھ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے.